بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پارہ نمبر 2 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں سیقول پارہ میں سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 19 تک ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اس کا رکوع نمبر 20، جو کہ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 164 سے 167 تک۔ 4 ہی آیات ہیں، مختصر سا ہمارا رکوع ہے آج کا۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض إلى آخر آیت ہے۔ آیت تھوڑی لمبی ہے۔ یہاں سے ہمارا آج کا رکوع نمبر 20 جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے، جس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس راہ میں ثابت قدم رہنا، عقل اور بصیرت سے کام لے کر کائنات اور خلقت کے ہمہ پہلوؤں پر غور اور تدبر کرنا، اور لیل النہار موسموں کے تغیر اور تبدل، حقائق ہستی اور انفس و آفاق پر غور کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا حکم۔ ان سب باتوں سے عقل و بصیرت رکھنے والوں پر نئی نئی ایجاد و اختراع کی راہیں کھلتی ہیں اور دنیاوی زندگی کی کامرانیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ یہ تدبیر معاش اور تدبیر منزل کا پہلا سبق ہے، جس سے ہر انسان اس دنیاوی زندگی میں استفادہ کرتا ہے اور اکتساب رزق کے اس پر دروازے کھلتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ پر ایمان اور اس کی محبت لازم و ملزوم ہیں۔ جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو ویسی ہی چاہت سے ماننا شروع کر دیں جس طرح اللہ سے محبت کرنا لازمی ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو ہم پلہ بنانا ہے اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ گویا توحید الہی کا اعتقاد درہم برہم ہو گیا۔ حقائق ہستی اور اشیاء عالم کی تحقیقات کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی محبت میں ترقی کرے۔ صحیح دنیاوی زندگی کا انتفاع اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان مومن اور سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والا ہو۔ جو لوگ اس نعمت سے محروم ہوں گے اور مادی وسائل کو سب کچھ سمجھ کر ان پر قابض ہوں گے، لازم ہے کہ وہ خلق خدا پر ظلم کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اصل طاقت ایسے لوگوں کے پاس نہیں، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ پیروان باطل کے پیروی کرنے سے سوائے پشیمانی اور حسرت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ان جھوٹے پیشواؤں یا کسی قوم یا باطل طاقتوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے لوگ وقت پڑنے پر ہمیشہ دھوکہ ہی دیں گے۔ اگلی امتوں کی تباہی کا ایک بنیادی سبب باطل طاقتوں کا اتباع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ امت مسلمہ بھی اس میں مبتلا ہو کر پشیمانی اور تباہی کا شکار ہو جائیں، کیونکہ کسی اندھی تقلید ہی عذاب الہی کا پیش خیمہ ہے۔ اندھی تقلید جو ہے اس کے قیامت کے روز آگ سے نہیں نکلیں گے، یعنی جو اندھے مقلد ہوں گے، معبودان باطلہ کی پیروی کرنے والے جو ہوں گے، وہ قیامت کے دن آگ سے کسی صورت بھی نہیں بچ پائیں گے۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علل اعلان اپنی کتاب قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ اب جو اس میں انحراف کرے یا اس سے سرگردانی کرے گا تو وہ اپنے انجام کو خود ہی بھگتے گا۔ الحمدللہ جی، یہ تھا تعلیم القرآن سے مختصر خلاصہ۔ اب کچھ احسن البیان سے ہم اس کا احوال لیتے ہیں۔
ان فی خلق السماوات والارض سے یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق 7 اہم امور کا اس میں یکجا تذکرہ ہے جو کسی اور آیت میں نہیں ہے۔ نمبر 1، آسمان اور زمین کی پیدائش جن کی وسعت و عظمت محتاج بیان ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ کہ رات اور دن کا یکے بعد دیگرے آنا، دن کو روشنی اور رات کو اندھیرا کر دینا تاکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی، پھر رات کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا اور پھر اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہونا۔ تیسری حکمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمائی سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں اور ٹنوں کے حساب سے سامان رزق اور آسائش بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ نمبر 4، یہ کہ بارش جو زمین کی شادابی اور رویدگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نمبر 5، یہ کہ ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش جو نقل و حمل، کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام آتے ہیں اور انسانی خوراک کی بھی ایک بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے۔ ہر قسم کی ہوائیں، ٹھنڈی بھی، گرم بھی، باراور بھی اور غیر باراور بھی، شرقی غربی بھی اور شمالی جنوبی بھی، انسانی زندگی اور ان کی ضروریات کے مطابق۔ نمبر 7، یہ کہ بادل جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ یہ سارے امور کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں۔ کیا اس تخلیق میں، اس نظم و تدبیر میں اس کا کوئی اور شریک ہے؟ نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود اور حاجت روا سمجھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود ماننے والوں کا انجام بھی آگے بتا دیا گیا کہ وہ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہوں۔ تو ایسے لوگ بہت سخت ظالم قرار دیے گئے ہیں۔ مذکورہ دلائل واضح براہین قاطعہ کے باوجود ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے۔ بعثت محمدی کے وقت ہی ایسا نہیں تھا۔ شرک کے یہ مظاہر آج بھی عام ہیں، بلکہ اسلام کے نام لیواؤں کے اندر بھی یہ بیماری گھر کر گئی ہے۔ انہوں نے بھی نہ صرف غیر اللہ اور پیروں، فقیروں اور سجادہ نشینوں کے اپنی ماوی اور ملجا اور قبلہ حاجات بنا رکھا ہے، بلکہ ان سے ان کی محبت اللہ سے بھی زیادہ اور توحید کا آواز ان کو بھی اسی طرح گراں گزرتا ہے جس طرح کہ مشرکین مکہ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جس کا نقشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں کھینچا ہے۔ یہاں پہ سورہ زمر کی آیت درج کی گئی ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اشمئزت دلوں کا تنگ ہونا ہے۔ تاہم اہل ایمان کو مشرکین کے برعکس اللہ تعالیٰ ہی کے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ مشرکین جب سمندر وغیرہ میں پھنس جاتے ہیں تو وہاں انہیں اپنے معبود بھول جاتے ہیں اور وہاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ العنکبوت کی آیت درج کی گئی ہے، وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سورہ لقمان میں فرما دیا، اور پھر سورہ یونس میں فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین سخت مصیبت میں مدد کے لیے صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ نزول قرآن کے وقت کے مشرکین کا حال بیان ہوا ہے، یعنی جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی مشرکین یہی سب کچھ کیا کرتے تھے، اور آج بھی اسی طرح سے بہت بڑے بڑے عالم ہیں لیکن وہ اپنے پیروں فقیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ان کا بھی حال اسی طرح سے شرک کا ہے۔ آخرت میں پیروی اور گدی نشینوں کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے، لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کاش دنیا میں ہی وہ شرک سے توبہ کر لیں، کیونکہ ایسوں کا انجام بتا دیا گیا ہے، اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ وہ اس وقت تو خواہش کریں گے، حسرتیں کریں گے اپنے نام اعمال کو دے کر، لیکن آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ۔ اب ہم کرتے ہیں اپنے ان آیات کا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔
آیت نمبر 164 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک، ان بے شک، فی میں حرف جارہ ہے یہ، خلقی پیدا کرنے، تخلیق، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین کے، اور اختلافی اختلاف یعنی آنے جانے میں۔ اختلاف کسے کہتے ہیں؟ اگینسٹ، مختلف طرح سے جو ہوتا ہے ایک دوسرے کے اپوزٹ، اس کو اختلاف کہتے ہیں۔ اللیلی رات کے، اور النہاری دن کے، اور الفلکی کشتی کے۔ کشتیاں جو ہیں وہ واحد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے فلک، ٹھیک ہے۔ التی وہ جو، تجری چلتی ہیں، جاری ہوتی ہیں، وہ بہتی ہیں۔ جریون سے ہے مضارع واحد غائب مؤنث کا صیغہ، جرا یجری سے۔ فی میں، البحری سمندر میں، بما اس چیز کے ساتھ جو، بی ساتھ ہے ما جو، ینفع وہ نفع پہنچاتی ہے، وہ نفع دیتی ہے۔ نفع سے ہے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، نفع ینفع سے۔ الناس لوگوں کو، وما اور جو، انزلہ اتارا نازل کیا، انزلہ ینزل سے ہے، انزال اس کا مادہ ہے، اتارا اس نے، کس نے؟ اللہ، اسم فاعل ظاہر موجود ہے سامنے، اللہ تعالیٰ نے، من سے، من بھی حرف جارہ ہے، السمائی آسمان سے، من سے، مائن پانی، فا پھر، احیا زندہ کیا اس نے۔ احیا بھی ہمارے پاس فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، احیا یحیی سے۔ بھی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد بعد، موتیہا اس کے مردہ ہونے کے، اس کی موت کے، اس کے بے جان ہونے کے، یعنی اس کے بنجر ہونے کے بعد زمین کو زندہ کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے، پانی کے ساتھ۔ اور بثا اس نے پھیلائے، بسن سے ہے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، بثا یا بسو۔ فی ہا اس میں، فی اور ہا دو چیزیں جوڑی گئی ہیں، اس میں، من کلی ہر قسم کے، دابتن چوپائے زمین پر چلنے والے جانور، اور تصریفی گردش یا بدلنے میں، پھیرنے میں، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں علم الصرف، ہم عربی گرامر ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں اور علم الصرف اولین ماشاء اللہ سے ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ تو علم الصرف آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو صیغوں کو پھیرنے کا عمل کرتا ہے، یعنی ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا عمل کرتا ہے، اس کو صرف کہتے ہیں، علم الصرف۔ تو یہ تصریف بھی ہے، پھیرنا، بدلنا، یہ مصدر ہے۔ الریاحی ہواؤں کو، ریح اس کا واحد ہے اور ریاح جمع ہے۔ والسحابی اور بادلوں کو، ابر کو، سحابتن واحد ہے اور السحاب جو ہے یہ جمع ہے۔ المسخری جو تابع فرما ہیں، مسخر ہیں یا بنایا ہوا ہے، یہ اسم مفعول ہے، مفعل کے وزن پر ہے۔ بینہ درمیان، السمائی آسمان، اور الارض زمین کے، البتہ، آیاتن آیت کی جمع ہے، آیات نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، لیے لام حرف جارہ ہے، قومن ایسے لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، یعقلون وہ سمجھتے ہیں، وہ عقل رکھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں۔ عقل اس کا مادہ ہے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عقل یعقل سے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو
ہواؤں کا چلنا، آسمان سے پانی کا برسنا، پھر زمین جو کہ بنجر ہوتی ہے اس کا ایک دم سے ہریالی اور کھیتی باڑی اس کے اوپر ہو جانا، اور پھر اس کے اوپر پھل نکلنا، یہ سارا کچھ کون غور و فکر کرتا ہے؟ ایسی چیزوں کی طرف دھیان کون دیتا ہے؟ جو عقل رکھتے ہیں، جن کے اندر فہم ہوتا ہے، وہ ان چیزوں میں اپنے رب کو تلاش کرتے ہیں کہ واقعی یہ رب ہے جو یہ قدرتیں دکھا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بعض اوقات بالکل بے جان سے ایک پتھر ہوتا ہے اور پتھر کے بیچ میں سے ایک پتا نکل آتا ہے، اور وہ پتا پھر ہوتے ہوتے بڑا سا ٹہنی بن کے ایک پودا بن جاتا ہے، ایک درخت بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، سبحان اللہ۔ تو واقعی عقل والوں کے لیے ہے یہ ساری سمجھ بوجھ، اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے لیکن ان کو جو کہ عقل رکھتے ہوں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 145، و اور من بعض کچھ، من تبعیض کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پہ، الناسی لوگ، من جو، یتخذو وہ ٹھہراتے ہیں، وہ پکڑتے ہیں، اتخاذن سے ہے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اتخذ یتخذو، من سے دونی علاوہ، اللہ اللہ تعالیٰ کے، اندادن شریک یا معبود یا ہمسر، ندن اس کی واحد ہے اور یہ انداز جو ہے یہ جمع ہے، یحبون وہ محبت کرتے ہیں، وہ دوست بناتے ہیں، احبابن سے ہے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، احبا یحب سے، ہم ان کے ساتھ یا ان سے، کا گویا کہ جیسی کہ، حبی وہ محبت کرتے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ سے، و اور الذین وہ لوگ جو، اسم موصول ہے ہمارے پاس جمع مذکر کا صیغہ، آمنو وہ ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے ہے، ایمانون اس کا مادہ ہے، آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، اشدو بہت زیادہ سخت ہیں، بہت زیادہ پکے ہیں، یہ اسم تفضیل ہے، اشددو ہے اصل میں افعلو کے وزن پر، تو دال دال اکٹھے آ رہے ہیں اس لیے ان کو مدغم کر دیا جاتا ہے، یہ ایک رول ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے تو یہ افعل التفضیل کا واحد کا صیغہ ہے، اشد حباً محبت میں، للہ اللہ تعالیٰ کی، و اور لو کاش، یرا وہ دیکھیں، یرا وہ دیکھتا ہے، رؤیتن سے ہے اور یہ مذکر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، رآ یرا سے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا انہوں نے، یہ بھی فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، ظلمن اس کا مادہ ہے، ظلمہ یظلمو سے، یظلمو ہے، ظلمہ یظلمو سے، اذ جب، یرونا دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، یرونا بھی ہمارے پاس آ رہا ہے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، رآ یرا سے ہی ہے، یہ بھی رأیون اس کا مادہ ہے، رؤیتن بھی ہوتا ہے، العذاب عذاب کو، ان کی، القوت قوت طاقت، للہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، جمیعاً تمام کی تمام یا ساری کی ساری، و اور ان بے شک یا یہ کہ، اللہ اللہ تعالیٰ، شدید سخت ہے، العذابی عذاب کا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت ہے عذاب دینے والا ہے، اذ جب، تبرأ ہے اصل میں ہمارے پاس کیا ہے، تبرأ جو ہے یہ تبرؤن سے ہے، ماضی مذکر غائب کا واحد کا صیغہ ہے، تبرأ بیزار ہوں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، اتبعوا پیروی کی گئی، وہ جن کی پیروی کی گئی، اتباعن سے ہے یہ ماضی مجہول کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اتبع یتبع، تو جب ہمارے پاس فعل امر ہوتا ہے وہ اتبعوا ہوتا ہے، دھیان دیجیے گا ٹھیک ہے، یہ اتبعوا ہے اصل میں، تو اس لیے اس کو جب ہم اس طرح سے پڑھیں گے یہ مجہول کا صیغہ ہے، من سے، الذین ان لوگوں جنہوں نے، اتبعوا پیروی کی، ابھی ہمارے پاس آگے آ گیا، پہلے اتبعوا تھا، وہ جن کی پیروی کی گئی، اتباعن سے ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ تھا، اور پھر آگے آ گیا ہمارے پاس اتبعوا پیروی کی انہوں نے، یہ فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا، و اور رأوا
وہ دیکھیں گے، یہ بھی رآ یا را سے ہی ہمارے پاس ہے، رؤیتن ہے، رأو وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، و اور تقطعت کٹ گئی یا ٹوٹ گئی، تعلقات ان کے ٹوٹ گئے، تقطع ان سے ہے ماضی واحد غائب مؤنث کا صیغہ، تقطع یتقطع سے، بہم ان سے، الاسباب تعلقات یا اسباب ان کے، و اور قولا کہیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے فعل جو ہے وہ سنگل کا آ رہا ہے، یعنی واحد کا ہے ہر جگہ پہ، پیچھے آپ دیکھیے صیغہ اگر آ رہا ہے واحد کا آ رہا ہے، لیکن آگے الذین جو ہے وہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، تو اس لیے ہم پیچھے کہا ہے یا کہے گا کا معنی کی بجائے ہم کر رہے ہیں کہیں گے، کیونکہ آگے ہمارے پاس اسم موصول جو ہے وہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے۔ اتبعوا پیروی کی تھی، لو اے کاش، یہ حسرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر یا کاش کے لیے، ان کے بے شک کے یا تحقیق کے، لنا ہمیں، کررتن پھر جانا ہوتا، دوبارہ لوٹنا ہوتا یا ایک بار پھر کر آنا ہوتا، فنتبرأ پھر نتبرأ ہم بھی بیزار ہوں، کس سے بیزار ہوں؟ وہ علماء جن کی یہ پیروی کرتے تھے ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے، جب اس دن دیکھیں گے کہ وہ ہم سے لا تعلق ہو گئے ہیں، وہ سارے اسباب ٹوٹ گئے ہیں، وہ رشتہ تعلق ٹوٹ گیا ہے جو ہم نے ان کی پیروی میں جوڑ رکھا تھا، تو اس دن پھر یہ پیروی کرنے والے کہیں گے کہ وہ بھی خود بیزار ہوں گے، ہم بیزار ہوں۔ تبرعون سے یہ بھی مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، نتبرأ، منہم ان سے، کما جیسا کہ یا جس طرح، تبرؤ وہ بیزار ہوئے، یہ بھی تبرؤن سے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، من نا من اور نا ہے، من سے نا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم یری دکھائے گا، ہم ان کو، اللہ تعالی، ضمائر جب بالکل ساتھ اٹیچ ہو کر آتی ہیں فعل کے تو وہ مفعول کی ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، جب فعل کے ساتھ جو ضمیر اٹیچ ہوتی ہے وہ مفعول ہوتا ہے، اس کے معنی میں ہم کا کے کو استعمال کریں گے، کیونکہ اسم فاعل ظاہر ہے آگے، اللہ رفع حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ تو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، دکھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ، اعمالہم ان کے اعمال، عمل کی جمع ہے اعمال، حسرات حسرتیں پشیمانیاں، حسرت کی جمع ہے حسرات، علا اور ہم ہے، علا اور ہم تھا اصل میں، علیہم علا اور ہم کر دیا گیا جوڑا کے ان کو، ان کے لیے، و اور ما نہیں، ہم وہ، بھی خارجین نکلنے والے، خارجین اسم فاعل ہے جمع مذکر کا صیغہ ہمارے پاس، خارجین فاعلین کے وزن پر ہے، خرجن اس کا مادہ ہے، خرج یخرج سے اسم فاعل جمع مذکر آ رہا ہے، من سے، الناری آگ۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارے لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اب انہی آیات کی ہم تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ان میں ہم غنہ واجبہ ہے 2 کاؤنٹ کریں گے، ان فی میں یا مدہ ہے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، خو کو پر پڑھنا ہے، قوف کو بھی پر پڑھنا ہے، خلق
السماواتی، سین باریک رکھنا آگے، سماواتی نہیں کہنا، سماواتی فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ والارض میں را کو مفخم پڑھیں گے، دعات بھی پر پڑھا جائے گا۔ والارض واختلاف اللیل، خا پر پڑھا جائے گی، پیچھے سے واو کو آپ نے موٹا نہیں کرنا، واو باریک رکھیں گے، اور واختلو بھی نہیں کہنا، واختلاف اللیل، لیل میں یا لین ادا کریں گے، یہاں پہ آپ نے 1 سے 2 حرکتوں کے درمیان پڑھنا ہے، یا لین کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا۔ واختلاف اللیل، یا لین کو نرمی سے ادا کریں گے۔ والنہاری، نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، ہا میں الف مدہ اور را مرقق پڑھی جائے گی، باریک ہو جائے گی۔ والفل نہیں کہنا، والفل یہاں پہ سٹاپ کریں لام کے مخرج کے اوپر۔ والفلک التی، یہ مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، کھینچنا ہے اس کو۔ تجری میں بھی تجری نہیں کہنا، جیم کے اوپر حمس نہیں کرنی، جیم کے اوپر قلقلہ کرنا ہے قوی آواز کے ساتھ۔ تجری، یہ مدہ آگے کھینچنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فی البحری، ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، یہاں پہ آپ نے حمس بھی لے کر آنا ہے، اور را باریک ہے۔ بیما میں بیما نہیں کہنا، بیما۔ ینفع میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کرنا ہے۔ عناسا میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ ہے، تو یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ وما انزل اللہ، ما پر مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ انزلہ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی آ رہا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، زائی کی آواز کو سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ انزل اللہ، لفظ جلالہ کو پور پڑھیں گے، درمیان والے لام کو۔ من السماء میں مد متصل واجب ہے، یہاں 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ من ماء فاحیا، مم میں ادغام بالغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ماء میں مد متصل واجب ہے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے ان میں بھی اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ فاحیا میں پہلے ہا کو وسط حلق سے ادا کیجیے باریک آواز کے ساتھ، پھر آگے الف مدہ ادا کرنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ بھیل اردہ میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے، لام کو ساکن کرنا ہے، را اور دعت کو پر پڑھنا ہے۔ آگے موتیہا میں واولین ہے، نرمی سے ادا کیجیے دونوں ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے، اور ہا میں الف مدہ ہے۔ وبث میں سا پر سیٹی کی آواز نہیں آنی، لیکن اس کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے، سختی کر کے۔ وبث، وبث فیہا میں 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، یا مدہ ہے، الف مدہ ہے۔ آگے من کلی میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کرنا ہے۔ آگے دابتیوں، یہاں پہ ہمارے پاس مد لازم ہے، جس کو آپ نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ مد لازم کلمی مثقل ہے، کلمی مثقل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تشدید ہے، تو تشدید والی مد جو ہوتی ہے، جو کہ الف مدہ کے بعد ہمارے پاس تشدید والا حرف آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد لازم ہوگی اور کلمی مثقل ہوگی۔ تیوں میں ہمارے پاس ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ آگے تس، صاد کو پر پڑھیں گے، تا باریک ہے، صاد پر پڑھی جائے گی۔ تصریف الریاحی، ری میں را باریک پڑھی جائے گی، یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے ذرا سا۔ تس، تس، تس اور تس، دیکھیے فرق دونوں کا، ایک سین ادائیگی ہو رہی ہے، ایک صاد ہو رہی ہے۔ تصریف الریاحی، را باریک پڑھی جائے گی، تشدید والی ہے اور کسرہ والی تشدید ہے، اس لیے یہ را مرقق پڑھی جائے گی۔ ریاحی میں فتح قائمہ ہے یا کے اوپر، 2 کاؤنٹ کریں، منہ کو کھول کے ادا کریں۔ والسحابی، سین کے اوپر تشدید ہے، سختی سے پڑھیے، سیٹی کی آواز بھی لے کر آنی ہے۔ والسحابی، سحا، سحا، ہا کو آگے الف الگ پڑھنا ہے۔ سحابل مسخری، خا پر پڑھی جائے گی، پیچھے سین کو آپ نے باریک رکھنا ہے، سین کو موٹا نہیں کرنا، مسخری نہیں کہنا، مسخری، مسخری، خا کے پر تھوڑا سا رک کے پھر آگے چلیں، دونوں پر پڑھے جائیں گے۔ بین السماء، بینہ میں یا لین ادا کریں گے نرمی سے، پھر آگے سین کے اوپر تشدید ہے، سیٹی کی آواز آئے گی اور سختی سے ادا کرنا ہے۔ مائی میں
5 کاؤنٹ کرنا ہے، یہاں پہ مد متصل واجب ہے۔ والارض میں پیچھے والی تطبیق ہے، لآیات لقوم یعقلون۔ لآیا، ل چھوٹا پڑھنا ہے، لا آیا نہیں ہے یہ، ل آیا، ٹھیک ہے، آ اور یا کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ تل قومی میں آپ نے ادغام بلا غنہ کرنا ہے، یعنی بغیر غننے کے آپ نے ادغام کر دینا ہے۔ تین کی ساؤنڈ بالکل بیچ میں سے غائب کر دیں گے۔ تل قومی میں آگے، اب یہاں پہ ہمارے پاس می، یہاں پہ غننے کی آواز آئے گی، ادغام الغنہ ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں اور پھر آگے چلنا ہے۔ قوف کو پر پڑھنا ہے، قوف کے نیچے کسرہ ہے، آواز باریک رہے گی لیکن قوف کی ساؤنڈ موٹی رہے گی کیونکہ حروف مستعلیہ ہے، صرف آپ نے کسرہ کی آواز جو ہے اس کو آپ نے باریک کرنا ہے۔ لون میں ہمارے پاس مد عارض وقفی ہو رہی ہے، اس کو 6 کاؤنٹ کرنا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو مدہ کے بعد حرف جو ہے وہ متحرک ہے، لیکن ہم اس کو وقف کی صورت میں وقف حذف کر رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ مد عارض وقفی پیدا کریں گے۔ ترجمہ سن لیجیے آیت کا۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہیں، اور می میں یعنی بارش میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سبز کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ چلیے نیکسٹ آیت دیکھ لیجیے، آیت نمبر 165۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ و دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیجیے، و من الناسی نون شدت ہے، غنّے واجبہ کریں گے، من یتخذ نون ساکن کا قاعدہ ہے ادغام الغنہ، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور تو نہیں کہنا، خ آگے پر ہے لیکن من یت تا باریک رہے گی، خ کو آپ نے کسرہ کی آواز باریک رکھی ہے، یتخے نہیں کہنا، خے مجہول ہے، خی خوازر خی، من یتخذ ذال کے اوپر نرمی کریں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، من یتخذ من دون اللہ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، دو میں واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے اور 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ نِلّٰہِ لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے، آگے اندادیں، میں اخفا حقیقی ہو رہا ہے، نون ساکن کا قاعدہ، دا میں الف مدہ ہے، آگے دیں میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اندادیں یحبونہم، یو کے اوپر ہونٹوں کو گول کر لیجئے، اندادیں یحبونہم، ہا وسط حلق سے باریک ادا کیجیے اور با کے پر تشدید ہے، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، یحبونہم، بو میں واو مدہ ہے ہماری، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کریں گے، ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے، کحب اللہ، با پہ تشدید ادا کرتے ہوئے آگے لفظ جلالہ کو باریک ادا کرنا ہے، پر نہیں پڑھنا۔ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے وقف مطلق ہے یہاں پہ، جب آپ وقف کریں گے تو ایسی صورت میں ہا کو سکپ نہیں کرنا، آخر پر جو ہا ہے اللہ کے، اس کو آپ نے واضح طور پر اس کا ساؤنڈ آپ کا محسوس ہونا چاہیے، نکلنا چاہیے اقصی حلق سے، کحب اللہ، ٹھیک ہے۔ والذین میں وہی لام کے اوپر تشدید ہے، دال کے اوپر نرمی کرتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کرنی ہے، آمنو، نو کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، یہاں پہ مد منفصل جائز ہے،
ایک کلمہ کے آخر میں واو مدہ آ رہی ہے، درمیان میں وقفہ ہے، فاصلہ ہے، اور پھر آگے حمزہ آ رہی ہے، تو مد منفصل جائز 4 کاؤنٹ کریں گے۔ اشدو میں بھی دال کے اوپر تشدید ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کر لیجئے، اوپر ضمہ ہے، اشدو حبا للہ۔ اس کو نرمی سے نہیں پڑھنا کیونکہ 3 تشدید پیدا ہو رہی ہیں، ایک با کے اوپر، دوسری پہلے لام پر، پھر دوسرے لام پر بھی، حبا للہ۔ بل لل میں جو ہے اس کو بل زیادہ لمبا نہیں کھینچنا، بس ادغام کرنا ہے بغیر غنہ کے، ادغام بلا غنہ کرنا ہے یہاں پہ تنوین کا قاعدہ، اور آگے وہی للہ میں مدارس وقفی ہوگی اور آخر پہ ہا کا ساؤنڈ لائیں گے۔ ولو میں واولین ہے، یرالذین میں آپ نے دھیان رکھنا ہے را پر پڑھی جائے گی، آگے لام کو موٹا نہیں کرنا، یرالذین رول رول رولوزینہ نہیں کہنا، لام باریک رہے گا، دھیان دیجیے گا، اس کو انڈر لائن کر لیں، یرالذین۔ ظلموا میں وا پر پڑھی جائے گی اور بغیر سیٹی کی آواز کے، منہ میں مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اذ یرون العذاب، دونوں جگہ ذال کو نرمی سے پڑھا جائے گا، سیٹی کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ یرونا میں واؤلین ہے، آگے ان القوۃ میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور لام پہ قلقلہ نہیں کرنا، اس کو ساکن کرنا ہے۔ ان القوۃ، قوت، ایک ساؤنڈ آپ کی آتی ہے کفتا، یہ بعض بہنوں کو میں سنتی ہوں کفتا، ایسا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ واو فا با میم یہ مخرج تو ہونٹ ہی ہے نا، تو دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ صرف آپ کے ہونٹ واو کے اوپر گول ہوں، فا کا با کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قوتا، واو واو کی آواز آئے گی، قوتا قوت للہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے، جمیعاً پہ اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو وقف کی صورت میں وقف ابدال ہوگا، نہیں کرنا تو ملا کے پڑھ جائیں گے، اور پھر تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ ہوگا، جمیعاً۔ آگے ان اللہ میں وہی تشدید ہے، غنہ واجبہ کریں گے نون مشدد پر، اور اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے۔ شدید العذاب میں بھی دی میں یا مدہ ہے، دولو نہیں کہنا، شدید العذاب۔ اب عذاب میں نے مد عارض وقفی کی ہے، یعنی 6 کاؤنٹ کیا اس کو، تو آخر پر با میں نے حذف کر لیا حرکت۔ یہاں پہ جب وقف حذف آپ کرتے ہیں اور با ساکن ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب کہ یہاں پہ قلقلہ ہوگا، عذاب، ٹھیک ہے، ہونٹوں کو آپ نے جلدی سے کھول دینا، تھوڑی سی جنبش دینی ہے، عذاب۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوستدار ہیں، اللہ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں بہت زیادہ پکے ہوتے ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے، اور یہ اللہ ہے کہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 166 دیکھ لیجئے، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ اِذ کو نرمی سے پڑھیں گے، از نہیں کہنا، اِذ بس زبان کی نوک سامنے ثنایا علیہ کے سرے کے ساتھ لگے گی، صرف ٹچ ہوگی، سیٹی کی آواز نہیں آنی۔ تبرع میں را مفخم پڑھی جائے گی، تھوڑی سی تشدید ہے تو آپ نے تکرار کے ساتھ را کو پڑھنا ہے، تبرع، تبرع الذین، اذ تبرع الذین، اذ تبرع الذین اتبعوا، نتبعوا، تاکہ پر ضمہ ہے، تشدید بھی ہے، سختی کر کے پھر اس کو طا نہیں بنانا، اس کو تا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، دھیان رکھیے گا اس کے اوپر۔ نتبعوا، رو میں عین وسط حلق سے بھی ادا کریں گے، اور واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ من الذین اتبعوا، یہ دونوں لفظ انڈر لائن کر لیجئے، پیچھے نتبعوا ہے، پھر یہاں آگے نتبعوا ہے، دونوں میں آپ نے فرق کرنا ہے، اعراب کو دیکھیے، آپ نے حرکتوں کو دیکھ کے اور پھر حرکتوں کے مطابق ادا کرنا ہے اس کو، دونوں کا معنی میں نے اسی لیے آپ کو بتا دیا کہ ایک تبعوا جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے،
اور تبعو جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، دونوں میں فرق کیجیے گا۔ آگے دیکھیں وراء، را پر پڑھی جائے گی، والعذاب میں آپ نے ولو نہیں کہنا، والعذاب، وتقطعت وہی تا باریک رکھنا ہے، قوف کو پر پڑھنا ہے، آگے طا کے اوپر تشدید ہے تو وتقطع، وتقطعت، عت میں عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آگے تا پر حمز کریں گے، ساکن ہو رہی ہے۔ اس کو پڑھ لیجئے، اپنے مائکس کو میوٹ رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ پریکٹس کیا کریں تاکہ آپ کسی وقت کریکشن ہو جایا کرے، ٹھیک ہے؟ کلاس کے دوران ہی آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہا کریں تاکہ جب آپ سنائیں اپنے منی گروپس میں تو اس وقت آپ کی یہ غلطیاں نہ ہوا کریں۔ وَتَقَطَّعَتْ، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ میں لام کو ساکن کرنا ہے، سین کو بھی ساکن کرنا ہے، سین کے اوپر سیٹی کی آواز بھی آئے گی، اس اس حمز بھی پیدا ہوگی، باب یہاں پہ الف مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں تو مد عارض وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کرنے ہیں اور آخر پہ با ساکن ہو رہا ہے، قلقلہ بھی ہوگا۔ اس دن کفر کے پیشوا جو ہیں وہ یعنی پیروی جن کی گئی ہوگی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے کہیں گے، حسرت کریں گے۔ آگے دیکھیے لاسٹ آیا ہے آج کی 167۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ وقال قاف میں آپ دیکھیے پر حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ ہے تو یہاں پہ جب ہم اس کو پر پڑھیں گے آگے الف پہ پر ہو جائے گا ساتھ۔ وقال، وقال الذین، دال نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کریں گے۔ وقال الذین اتبعوا، ملائیے اس کو، نون کے بعد جو تا آ رہی ہے یہاں پہ تشدید ہے، سختی کر کے اس کو ملائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، او میں وہی وسط حلق سے عین کو ادا کرتے ہوئے آگے واو مدہ ادا کریں گے۔ لو میں واو لین ہے، ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے نرمی سے ادا کریں گے۔ ان میں غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ لنا میں الف مدہ ہے، نا الف مدہ، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، اس کو جیسے آپ با تا پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھنا ہے۔ کرتن میں را تشدید والی ہے، پر بھی پڑھی جائے گی اور اس کے اوپر تھوڑا سا تکرار بھی ہوگا، کر 2 دفعہ اس کو ادا کریں گے۔ تل میں تنوین کا قاعدہ ہے، اخفا حقیقی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ فنتبرأ، فنتبرأ، تا باریک پڑھیں گے، با کو آگے دیکھیں را کے ساتھ اٹیچ کریں، سختی سے پڑھنا ہے، را کے پر تشدید بھی ہے، پر پڑھی جائے گی۔ فنتبرأ منہم میں آپ نے اظہار حلقی کرنا ہے، منہم نہیں پڑھنا، نون ساکن کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوتا ہے، جلدی سے پڑھ جاتے ہیں۔ ہم میں بھی اظہار شفوی ہے، تمام میں الف مدہ ہے، تبرؤ میں وہی را مشدد ہے، پر پڑھی جائے گی، او میں واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کیجئے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ من نا میں نا لمبا نہیں کھینچنا، اس کو صرف من کو 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، آگے نا بس مد عوض ہے، اس کو الف مدہ کی طرح آپ نے ادا کرنا ہے۔ من نا وقف مطلق ہے آگے تو آپ وقف کر دیجئے۔ کذالک میں دال کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ یریہم اللہ، را باریک پڑھی جائے گی اور آگے یا مدہ بھی ہے، اس کو ہونٹوں کو پست کرتے ہوئے آواز کو کھینچنا ہے، 2 حرکات کے برابر۔ یریہم اللہ، ہا کو پر رکھنا ہے، اک سے حلق سے ادا کرنی ہے، باریک نہیں پڑھنا، یریحی نہیں ہے، یریہم اللہ، لفظ جلالہ سے پہلے ضمہ آ رہی ہے، یہ بھی پر پڑھا جائے گا۔ اعمالہم، حمزہ کی ساؤنڈ پہلے نکلے گی، اس کے بعد عین وسط حلق میں سے ادا ہوگا، تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا منہ کھولیے، اگر آپ اعمالہم پڑھیں گے اعمالہم پھر عین نہیں نکل رہا، آپ منہ کھولیے تھوڑا سا، اعمالہم، اور عین پہ قلقلہ بھی نہیں کرنا، بس سٹاپ کرنا ہے، وسط حلق میں جب آواز جائے گی تو سٹاپ ہو جائے گی،
اعمالہم، میم ساکن ہے، اظہار شفیع کرنا ہے، حسرات، ہا وسط حلق سے باریک سانس کی سی آواز نکلے گی، رو پر پڑھی جائے گی، فتح قائمہ ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کر کے ادا کرنا ہے منہ کھول کے، حسرات علیہم میں تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، علیہم میں عین ادا کرنا ہے، علیہم نے آ نہیں کہنا، عین بولنا ہے، لئی میں یا لین ہے، ہم میں وقف کر دیں گے ہم، وقف حذف ہوگا ہمارا، وما ہم بخارجین میں میم ساکن کا قاعدہ ہے ہمارے پاس، یہاں پہ ہم میم ساکن کا قاعدہ اخفا شفیع ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، خا الف خا ہے، یہاں پہ پر پڑھا جائے گا اور فتح قائمہ ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، را آگے باریک ہے، جین نا میں آپ نے وما ہم بخارجین، جینا جینا نہیں کہنا ہے، سانس کی آواز نہیں آئے بیچ میں، ہمس نہیں لانا ہے، جینا قوی آواز کے ساتھ پڑھیے یا مدہ کھینچنا ہے آگے، وما ہم بخارجین من النار میں من النور نہیں کہنا، منن میں قرنے واجبہ ہو گیا، نا نارمل آپ پڑھیں الف مدہ اور را کو پر پڑھ لیں گے آخر پر، جب اس کو وقف کریں گے تو یہ را پھر پر پڑھی جائے گی، ابھی تو باریک ہے، ناری ہے، کسرہ کے ساتھ ہے، لیکن جب ہم وہاں وقف حذف کرنے لگے ہیں تو من النار، بس یہ را پر پڑھی جائے گی اور یہاں پہ آپ نے مد عارض وقفی کرنی ہے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے، وقال الذین، اور یہ حال دے کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ آپ دیکھیے آج عمل کا جہان ہے، یہ کتاب میں کتنا واضح طور پر ہم مومنوں کو بتا دیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے بتا دیا ہے کہ یہ تو عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے، ہم جس نبی کی امت ہیں وہ نبی کون تھے، ان کی کتاب کیا تھی، ہماری کتاب قرآن ہے، تو یہ ہمیں پڑھنے کے لیے دی گئی ہے، جو اس عقل کو اپنی استعمال کر لیتے ہیں پھر وہ یہ کتاب کھولتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اور وہ پھر ان معبودان باطلہ کی پیروی نہیں کرتے اور شرک میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا بھی خراب نہیں کرتے، اپنی آخرت بھی خراب نہیں کرتے۔ آج دنیا میں جس کو آپ تلقین کریں کہ آپ پیر و فقیروں کے پاس مت جائیں، آپ دھاگے تعویذ مت کریں، یہ شرکیہ اعمال ہیں، آپ مزاروں پر جا کے چڑھاوے نہ چڑھائیں، ان سے مت مانگیے، اللہ سے مانگے تو وہ آگے سے آپ کو 100 قسم کے القابات دے دیں گے اور آپ کی نفی کریں گے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، لیکن ان تمام سوالوں کا جواب صرف میں تو ایک ہی کہوں گی آپ کو کہ آپ ان تک علم پہنچائیں، جب تک ان کے پاس علم نہیں ہے تو اس بہرا روی کا شکار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فہم عطا فرما دیا، الحمدللہ، عقل کی دنیا میں ہمیں لے کر آیا، یہ ہمارے رب کی ذات کی خاص قدرت تھی، ہمارے اس پہ کوئی اختیار نہ تھا، تو ہمارا کام بھی یہی ہے کہ جو لوگ اسی طرح سے بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں، اندھی تقلید کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم ان تک علم پہنچائے، بچائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ بحث کریں، تکرار کریں، ان کے ساتھ لڑ جھگڑ کے ان کو آمادہ کریں، زبردستی دین کی طرف کوئی نہیں لا سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، صرف اللہ کی ذات چاہے جسے تو وہ ہدایت دیتی ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مختص کرتا ہے تو اللہ اسے مختص کرتا ہے۔ یہ بھی انسانوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ بس جب اللہ نے چاہا تو ہمیں ہدایت دے گا، نہیں، اللہ ہدایت دیتا ہے، وہ فرماتا ہے جو ہدایت طلب کرتا ہے مجھ سے، جو مانگتا ہے رب زدنی علما، تو اللہ پھر اس کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ وباللہ توفیق، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آپ ایک دفعہ سن لیجئے پورے رکوع کو، الحمدللہ ہمارا رکوع تکمیل ہو گیا ہے، ایک بار پورا سن لیجئے اور پھر پریکٹس کر لیجئے کہ اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی تیرے اس علم کو سیکھنے میں، جو کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما دینا اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء.